السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو وضو کا پوائنٹ ہے وہ ہے پوائنٹ نمبر 1۔ اس کے اندر ہم وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے اس کے اندر کہ پیشاب، پخانہ یا نیند یا حدث، جس کو پھسکی چھوڑنا کہتے ہیں، گوس مارنا یا بدبو نکلنا، ٹھیک ہے، محسوس کرے یا آواز سن لے۔ پہلی حدیث ہے مشکات کی، ترمذی کی، ابو داؤد کی۔ حضرت طلحہ بن علی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی دوران نماز ہوا خارج ہو جائے تو وہ جا کر وضو کرے اور آ کر نماز دہرائے، یعنی کہ وہ نماز دہرائے گا، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث مشکات اور مسلم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی پیٹ میں کچھ گڑبڑ محسوس کرے اور اس پر معاملہ مشتبہ ہو جائے کہ آیا اس سے کوئی چیز نکلی ہے یا نہیں نکلی، تو وہ مسجد سے نہ نکلے حتیٰ کہ وہ کوئی آواز سن لے یا بدبو محسوس کر لے۔ اب یعنی کہ پیٹ میں ہوتا ہے نا، گڑ گڑ سی آواز آتی ہے اور وہ انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یار میری اسمیل، گیس تو نہیں خارج ہو گئی، ٹھیک ہے، ہوا تو نہیں نکل گئی، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اس کو بدبو محسوس نہ ہو تو وہ مسجد سے پھر باہر نہ نکلے، یا آواز نہ سن لے تو وہ باہر نہ نکلے، یعنی کہ نماز نہیں توڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث مشکات، ترمذی، ابو داؤد کی۔ حضرت علی بن طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کوئی آواز بغیر ہوا خارج کرے تو وہ وضو کرے، اور تم عورتوں سے ان کی پیٹھ میں مجامت نہ کرو، یعنی کہ سیکس اس بیک سائڈ سے نہ کرو۔ اگلی حدیث مشکات، ابو داؤد، ابن ماجہ اور سلسلے کی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کا دوران نماز وضو ٹوٹ جائے تو وہ اپنی ناک پکڑ کر وہاں سے باہر نکل جائے، یعنی کہ نماز کے درمیان اس طرح آپ نے عمل کرنا ہے۔ اس سے اگلی حدیث بخاری اور مسند احمد کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حدث کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دوبارہ وضو نہ کر لے۔ حضرموت کے ایک شخص نے پوچھا کہ حدث ہونا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پخانے کے مقام سے نکلنے والی آواز، ٹھیک ہے، یا بے آواز والی ہوا، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث صحیح بخاری کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اس وقت تک نماز میں ہی رہتا ہے جب تک وہ مسجد میں نماز کا انتظار کرتا ہے، توقع یہ کہ وہ حدث نہ کرے۔ ایک اجمی آدمی نے پوچھا کہ ابو ہریرہ حدث کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جو پیچھے سے خارج ہو، جسے حرف عام میں گوس مارنا کہتے ہیں۔ اب اس سے یعنی کہ ہوا خارج جب تک نہ ہو انسان مسجد میں ہی رہے، ٹھیک ہے، اور وہ نماز کا انتظار کرے تو اس کو اس چیز کا اجر ملتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث صحیح بخاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو فرمایا کرتے تھے۔ میں نے کہا تم لوگ کس طرح کرتے تھے؟ کہنے لگے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کا وضو اس وقت تک کافی ہوتا تھا جب تک کوئی وضو توڑنے والی چیز پیش نہ آ جائے، یعنی کہ پیشاب کرنا، پخانہ کرنا، یا نیند وہ جس میں نیند کا غلبہ ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ آگے جا کر اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ اس سے اگلی حدیث مسند احمد کی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے وہ آدمی اس وقت تک نماز میں رہتا ہے جب تک بعد والی نماز انتظار کرتا رہتا ہے، اور جب تک آدمی نماز کی ادائیگی کے بعد اپنی جائے نماز پہ رہتا ہے، یعنی کہ بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما۔ جب تک بے وضو نہیں ہو جاتا تب تک فرشتے اس کے لیے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما۔ حضرت موت کے ایک آدمی نے کہا کہ ابو ہریرہ حدث یعنی بے وضو ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے وہی سیم چیز دہرائی کہ بے شک اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا، اس سے مراد پھسکی چھوڑنا یا گھوس مارنا تھا، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث یہ بخاری کی، عباد بن تمیم نے ان سے پوچھا کہ ان کے چچا عبداللہ بن زید مزانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر آیا جس نے نماز میں کچھ شبہ ہوا ہوا نکلنے کا، آیا اس نے نماز توڑ دینی چاہیے؟ فرمایا کہ نہیں، جب تک کہ وہ آواز نہ سن لے یا بدبو محسوس نہ کر لے اس وقت تک وہ نماز نہیں چھوڑے گا، کیونکہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے کہ کافی لوگوں کو جو کمزوری ہوتی ہے اس کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے بھی، بڑھاپے کی وجہ سے بھی یہ چیز ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص پر وضو واجب نہیں جب تک کہ حدث کی بدبو نہ محسوس کر لے یا آواز نہ سن لے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث سنن ترمذی کی، عمر بن عمرو انصاری کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک کو یہ کہتے ہوئے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے۔ میں نے انس سے پوچھا کہ پھر آپ لوگ کیسے کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہم حدث نہ کرتے ساری نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھ لیتے تھے، یعنی کہ مثال کے طور پہ ظہر، عصر
پڑھ لی، مغرب عشاء پڑھ لی، ایک ہی وضو سے بھی پڑھی جا سکتی ہیں، جب انسان کو ظاہر بات ہے جب گیس ہی خارج نہ ہو، واش روم ہی نہ کیا ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لوگ کھاتے بھی کم تھے، ہم لوگوں کی طرح نہیں تھے۔ اگلی حدیث نسائی کی، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس آدمی کا مسئلہ پیش کیا گیا جو نماز کے دوران میں کوئی چیز محسوس کرے، اسے شک پڑے کہ ہوا خارج ہوئی ہے تو کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا وہ نماز سے نہ نکلے حتیٰ کہ بدبو پا لے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بو اس کو آ جائے، یا ہوا نکلنے کی آواز سن لے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث ترمذی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں ہو اور وہ اپنے سرین سے ہوا نکالنے کا شبہ پائے تو وہ مسجد سے نہ نکلے جب تک کہ وہ ہوا کے خارج ہونے کی آواز نہ سن لے، یا بغیر آواز کے پیٹ سے خارج ہونے والی ہوا کی بو نہ محسوس کر لے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں یہ دو چیزیں ہی ہیں کہ یا تو آواز سن لو، ٹھیک ہے، اس کی، یا بدبو محسوس کر لو، جن کو کمزوری ہے یہ صرف ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں امام ترمذی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ جب حدث میں شک ہوا تو وضو واجب نہیں ہوتا جب تک کہ اسے یقین نہ پا ہو جائے کہ اس پر قسم کھا سکے۔ نیز کہتے ہیں کہ جب عورت کی اگلی شرمگاہ سے ہوا خارج ہو تو اس پر وضو واجب ہو جاتا ہے، یہی شافعی اور اسحاق بن راویہ کا بھی قول ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث ترمذی کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی حدث ہو جائے یعنی اس کا وضو ٹوٹ جائے تو اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا جب تک وہ وضو نہ کر لے، یعنی کہ تب تک آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک آپ وضو نہ کر لو، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث جو ہے یہ آپ کی ترمذی کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی کنجی وضو ہے، طہارت ہے، اس کی تحریم تکبیر ہے اور اس کی تحلیل سلام پھیرنا ہے، یعنی کہ نماز میں انٹر ہونے کے لیے اللہ اکبر اور تحلیل سلام پھیرنا السلام علیکم جو ہم اینڈ پہ بولتے ہیں، اور اس آدمی کی نماز ہی نہیں جو الحمدللہ یعنی کہ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی صورت نہ پڑھے، ٹھیک ہے، خواہ فرض نماز ہو یا کوئی اور نماز ہو۔ تو اس میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ نماز کی کنجی کون سی ہے؟ وضو، طہارت، پاکیزگی، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث ترمذی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن اس اونٹنی کا مراد صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور جس شخص نے اس اونٹنی کو کوچیں کاٹی تھیں کا ذکر کرتے ہوئے سنا، آپ نے یہ یاد تلاوت کی کہ اس کام کے لیے ایک شر یعنی کہ سخت دل طاقتور قبیلے کا کوئی مضبوط شخص اٹھا، مضبوط و کوئی ایسا جیسا ذمے کے باپ ہیں۔ پھر میں نے آپ کو عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا آخر کیوں کوئی اپنی بیوی کو غلام کے کوڑے مارنے کے کوڑے مارتا ہے اور جب کہ اسے توقع ہوتی ہے کہ اس دن کے آخری حصے میں یعنی رات میں اس کے پہلو میں سوئے بھی؟ انہوں نے کہا پھر آپ نے کسی کے ہوا خارج ہو جانے پر ان کے ہنسنے پر انہیں نصیحت کی کہ آپ نے فرمایا کہ آخر تم میں کوئی کیوں ہنستا ہے اور مذاق اڑاتا ہے جبکہ وہ خود بھی وہی کام کرتا ہے۔ اس سے ایک امپورٹنٹ بات ہے جو آج کل لوگ کہتے ہیں نا، لو جی تم نے تو میرے پاس بیٹھے بیٹھے اسمیل چھوڑ دی، تمہیں تو تمیز ہی نہیں ہے، تمہیں تو یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمیز اور ایسی چیزوں کا بات نہیں ہے، ایک انسان فطرت اس کی رکھ ہے، اس کے جسم کے کنٹرول میں ہی وہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ ہنسنا بھی نہیں چاہیے، مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے۔ اگلی حدیث جو ہے یہ آپ کی، یہ بھی جو ہے وہ امام ترمذی کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن صبح کی تو بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا بلال کیا وجہ ہے کہ تم جنت میں میرے آگے آگے رہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں جنت میں داخل ہوا ہوں اور اپنے آگے تمہارے پڑاؤں یعنی کہ فٹ اسٹیپ کی آواز سنی، آج رات میں جنت میں داخل ہوا تو آج بھی میں نے اپنے آگے تمہارے پڑاؤں کی آواز سنی۔ پھر سونے کے ایک چوکیدار بلند محل پر سے گزرا تو میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے بیان کیا کہ یہ ایک عرب آدمی کا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ عرب یعنی کہ ہوا کون، بتاؤ تو صحیح۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ قریش کے ایک شخص کا ہے۔ میں نے کہا میں بھی قریشی ہوں، بتاؤ یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد ہے۔ میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں محمد ہوں، یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا عمر بن خطاب کا، ٹھیک ہے۔ پھر ابرار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے اذان دی ہو اور 2 رکعتیں نہ پڑھی ہوں، ٹھیک ہے، اور نہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ مجھے حدث لاحق ہوا ہو اور میں نے اسی وقت وضو نہ کر لیا ہو اور یہ نہ سمجھا ہو کہ اللہ کے لیے میرے اوپر 2 رکعتیں واجب ہیں۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں دونوں رکعتوں یا خصلتوں کی سی یہ مرتبہ حاصل ہوا، یعنی کہ ایک تو وہ اذان دیتے تھے، تیسرا اس کے فوراً بعد جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھتے ہوتے تھے مسجد میں۔ ہم لوگوں کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور جب بھی حدث آ جائے تو اسی ٹائم وہ وضو کر لیا کرتے تھے،
ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جو ہے اس سے اگلی حدیث سلسلہ کی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ معروفاً مروی ہے، جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہو اور اس کی ہوا خارج ہو جائے تو جا کر وضو کرے، یعنی کہ اسی ٹائم وہ نماز چھوڑ دے گا. اگلی حدیث میں جو ہے سنن ابی داؤد کی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو اور اپنی دبر میں کوئی حرکت محسوس کرے، آیا ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں، اسے شبہ ہو گیا تو نماز چھوڑ کر نہ جائے حتیٰ کہ آواز سنے یا بو محسوس کرے. ٹھیک ہے. اس سے اگلی حدیث بھی ابن ابی داؤد کی ہے کہ رابعہ بن عبد الرحمن المعروف رابعہ رائی تابعی سے منقول ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ مصحصہ پر ہر نماز کے لیے تجوید وضو کا قائل نہ تھے، الا یہ کہ کسی اسے خون کے علاوہ کوئی اور حدث لاحق ہو تو وضو کرے. ٹھیک ہے. ایک تو کنڈیشنل یہ ہے نا کہ اس کو مینسٹرل پیریڈز کے علاوہ اس کو جو ہے وہ آ رہا ہے کوئی نہ کوئی بلڈ. ٹھیک ہے. اگلی حدیث ہے جو کہ آپ کی سنن ابی داؤد کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے اسے معلوم نہ ہو رہا ہو کہ زیادہ پڑھی ہے یا کم، تو اسے چاہیے کہ جب وہ بیٹھا ہوا ہو تو دوسرے سجدہ کر لے، اور جب شیطان اس کے پاس آئے اور کہے کہ تو بے وضو ہو گیا ہے تو اسے چاہیے کہ کہے تو نے جھوٹ کہا، الا یہ کہ ناک سے بو محسوس کرے یا کان سے آواز سنے. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ چیزیں پتہ لگتی ہیں کہ شیطان آ کے کہتا ہوتا ہے کہ لو جی تم بے وضو ہو گئے ہو. ٹھیک ہے. نماز یعنی کہ وہ نماز چھوڑوانا چاہتا ہے. اگلی حدیث سنن ابی داؤد کی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی اپنی نماز میں بے وضو ہو جائے تو چاہیے کہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھے اور چلا جائے. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ جا کر وضو کرا کرے. ٹھیک ہے. اس سے اگلی حدیث مسند احمد کی محمد بن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا صاحب بن خطاب کو دیکھا کہ وہ اپنے کپڑے کو سونگ رہے تھے کہ میں نے کہا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا صرف بدبو سے یا ہوا کی آواز سن لینے سے وضو ہے، یعنی کہ یہ دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وضو ہوگا. ٹھیک ہے. اس سے اگلی حدیث بھی مسند احمد کی ہے. زوجہ رسول سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سیدنا ابو رافع کی بیوی سیدہ سالمہ اپنے خامن کی شکایت کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو اس نے اس کو مارا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو رافع سے فرمایا ابو رافع تیرا اس کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ مجھے تکلیف دیتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سالمی تو نے اس کو کون سی تکلیف دی؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اسے کوئی تکلیف نہیں دی، یہ بات ضرور ہوئی ہے کہ نماز کے اندر اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس لیے میں نے اسے کہا کہ ابو رافع بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب کسی کی ہوا خارج ہو جائے تو وہ وضو کرے، لیکن یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اٹھ کر مجھے مارنا شروع کر دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرانے لگے اور یہ فرمانے لگے کہ ابو رافع اس نے تو تجھے خیر کا ہی حکم دیا، یعنی کہ اگر نماز کے اندر کسی کا ٹوٹ جائے تو عورت اس کو منع کرے تو مرد کو اس کے اوپر غصہ مار پیٹ یہ سب چیزیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ اگلے انسان نے آپ کو حدیث ہی دہرا دی اور آپ کے ساتھ وہی معاملہ گزرا. اگلی حدیث ہے مسند احمد کی سیدنا ابو ہریرہ مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی دبر میں کوئی حرکت پائے جس کی وجہ سے وہ اشکال میں پڑ جائے کہ وہ بے وضو ہو گیا ہے یا نہیں تو ایسی صورت میں وہ وضو کرے، اس وقت تک نہ جائے جب تک کہ آواز نہ سن لے. ٹھیک ہے. یہ مختلف راوی ہیں اور مختلف ان کی سندیں ہیں، اس وجہ سے کچھ چیزیں رپیٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اگلی حدیث مسند احمد کی سیدنا ابو صدیق خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس کی دبر کے بال پکڑ کر کھینچتا ہے، اس سے بندے کو یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ اب آخر کی وجہ کے بے وضو ہو گیا ہوں. ایسی صورتحال میں کوئی آدمی وضو کے لیے اس وقت تک نہ جائے جب تک کہ آواز نہ سن لے یا بو محسوس نہ کر لے. اب اس میں ایک اور نئی چیز پتہ لگی کہ شیطان اس کے دبر کے بال پکڑ کے کھینچتا ہے، یعنی کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ یا تو گیس ہے تو نکل جائے یا تو اس کو شبے میں ڈالتا ہے کہ وہ انسان سوچ میں پڑ جائے گا پتہ نہیں گیس نکلی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. اس سے اگلے حدیث سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے اور وہ اس قدر بھول جائے کہ یہ بھی نہ جان سکے کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے تو وہ بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے، اور جب شیطان اس کے پاس آ کر کہے تو بے وضو ہو گیا ہے تو وہ اسے کہے تو نے جھوٹ کہا، الا یہ کہ وہ اپنی ناک سے بو محسوس کر لے یا اپنے کان سے آواز سن لے. ٹھیک ہے. اب یہ حدیث رپیٹ ہوئی ہے لیکن اس میں ایکسٹرا چیز جو ایڈ ہوئی ہے وہ ہے پیچھے والی لائن. ٹھیک ہے. کہ اس قدر بھول جائے کہ وہ جان نہ سکے کہ کتنی نماز پڑھی ہے کتنی نہیں. اچھا اب اگلا پارٹ ہے کہ شرمگاہ اور عضو تناسل کو چھوئے تو اس پہ بھی وضو ہے. ٹھیک ہے. حضرت بصرہ یہ مشکات ترمذی سلسلہ ابو داؤد مسند احمد مستدرک حاکم میں حدیث ہے کہ حضرت بصرہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو وہ وضو کرے.
ٹھیک ہے. اس سے اگلی حدیث بھی مشکات ابو داؤد نسائی ابن ماجہ اور مسند احمد میں حضرت طلاق بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی کے وضو کر لینے کے بعد اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کا متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا وہ شرمگاہ بھی اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، کیونکہ ابو ہریرہ طلاق کی عمد کے بعد مسلمان ہوئے تھے. ٹھیک ہے، ابو ہریرہ جو تھے وہ ان کے بعد مسلمان ہوئے تھے، اس کے بارے میں آگے مزید آئے گی حدیث. ٹھیک ہے، حضرت ابو ہریرہ کی اب حدیث آ گئی. ٹھیک ہے، مشکات اور مسند احمد کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مروی آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو لگائے جبکہ اس کا ہاتھ اور شرمگاہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو. اب مین چیز یہ تھی کہ اب کپڑا نہیں ہے اور آپ نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا تو وضو گیا، وضو پھر ٹوٹے گا، اگر کپڑے کے اوپر لگایا تو نہیں ٹوٹے گا. اس سے اگلی حدیث ترمذی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی اپنے دائیں ہاتھ سے اپنا ذاکر عضو تناسل چھوئے. ٹھیک ہے، رائٹ ہینڈ سے بھی منع کیا گیا. ٹھیک ہے، اس سے اگلی حدیث سیدنا زید بن خالد جہنمی سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی فرج کو چھوئے ٹھیک ہے تو وہ وضو کرے. ٹھیک ہے، اس سے اگلی حدیث سیدنا عبد بن عمر بن عاص رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی اگلی شرمگاہ کو چھوئے وہ وضو کرے، اس طرح جو عورت اپنی شرمگاہ کو چھوئے وہ بھی وضو کرے، یعنی کہ فیمیلز کے لیے بھی ہوگا. ٹھیک ہے، اس سے اگلی حدیث ابو داؤد کی، جناب عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں مروان بن حاکم کے پاس گیا، وہاں یہ موضوع چھڑ گیا کہ کس چیز سے وضو لازم آتا ہے. مروان نے کہا کہ شرمگاہ کو چھونے سے بھی وضو لازم آتا ہے. عروہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں. مروان نے کہا کہ مجھے بصرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہ نے بتلایا، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں جو کوئی بھی اپنے ذکر کو ہاتھ لگائے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے. ٹھیک ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیں، کپڑے کے بغیر کا ذکر ہے. اچھا، اگلی حدیث آ گئی. مصعب بن عبداللہ راضی کہتے ہیں کہ حضرت بصرہ بنت صفوان بن نوافل بن اسد بیعت کرنے والی خواتین میں سے ہیں اور ورقہ بن نوافل ان کے چچا ہیں. ٹھیک ہے، اور صفوان بن نوافل کی ان کے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں، اور یہ معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص کی زوجہ ہیں. ٹھیک ہے، اس حدیث کو صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت نے بصرہ سے روایت کیا. ٹھیک ہے، کہ عبداللہ بن عمر بن خطاب، عبداللہ بن عمر بن العاص، ٹھیک ہے، سعید بن مسیب اور عمر بن عبد الرحمن، عبداللہ بن ابی ملکہ، ٹھیک ہے، مروان بن حاکم اور سلمان موسیٰ، ٹھیک ہے، بن موسیٰ، ٹھیک ہے، کہ یہ اس میں گرامی ہیں ان کے. ٹھیک ہے، یہ سب جو ہیں یہ سمجھ لیں گے. امام حاکم کہتے ہیں کہ ہم نے بصرہ سفیان کے حوالے سے اس حدیث کے علاوہ 15 حدیثیں نبویہ روایت کی ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سب میں جو ہے بصرہ بنت نعمان کی شہرت ثابت ہوتی ہے کہ ان پر جہالت کی جو چھاپ لگی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی تھی، اور ہم نے ذکر کے چھونے سے وضو لازم ہونے کا مطلب صحابہ اور صحابیات کے حوالے سے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نقل کیے ہیں. ٹھیک ہے، جن میں کون کون شامل ہیں؟ عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ، زید بن خالد، ٹھیک ہے، سعد بن ابی وقاص، جابر، ام حبیبہ، ام سلمہ ایکسیکٹرا. ٹھیک ہے، تو ان سے پتہ یہ کنفرم ہو گیا نا. پھر ابو ہریرہ کی بھی حدیث آ گئی. ٹھیک ہے، کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو لازمی ہے. ٹھیک ہے، اور ام المومنین صدیقہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت جب عورت شرمگاہ کو چھوئے تو وہ بھی وضو کرے. ٹھیک ہے، یہ سب جو ہیں اس ایک مصدق علاقے میں اکٹھی کر دی گئی. اس سے اگلا پوائنٹ ہے ہمارا، اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے گوشت کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جس کی وجہ سے وضو لازم قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، بکری کی وجہ سے نہیں ہے، صرف کیمل کی وجہ سے. یہ حدیث جو ہے مشکات مسلم مسند احمد میں ہے. حضرت جابر بن سمرہ سے روایت کرتے ہیں کہ کسی شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو وضو کرو، اگر چاہو نہ کرو. اس نے پھر دریافت کیا کہ ہم اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرو. اس شخص نے پوچھا کہ آپ بکری کے باڑے میں نماز پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. اونٹ کے باڑے میں میں نے پوچھا کہ آپ نے کہا نہیں. ٹھیک ہے، یہ جو اگلی حدیث ہے یہ سنن ابی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو لازم آتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے وضو کیا کرو. سوال کیا گیا بکری کا گوشت کا؟ تو آپ نے فرمایا وضو نہیں. اور سوال کیا گیا اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کا؟ تو آپ نے کہا اونٹ کے باڑے میں نماز نہیں پڑھو گے، بے شک یہ شیطانوں میں سے ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک ایکسٹرا ورڈ یوز ہوا ہے. اور پوچھا گیا کہ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا اس میں نماز پڑھ لیا کرو، بے شک یہ مبارک ہے. ایکسٹرا ورڈ صرف اس میں وہی یوز ہوا ہے، شیطان والا اور مبارک والا. ٹھیک ہے، اس سے اگلا ہے کہ کیا کی تو روزہ توڑ دیا اور وضو کیا. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے حضرت مدان بن طلحہ رضی اللہ عنہ جو ہے روایت کرتے ہیں کہ ابو درداء نے اس حدیث بیان کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی تو آپ نے روزہ افطار کر لیا. اور بیان کرتے ہیں کہ دمشق کی مسجد میں صوبان سے ملا تو میں نے کہا کہ ابو درداء نے مجھے حدیث بیان کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی تو آپ نے روزہ افطار کر لیا. انہوں نے یعنی ابو درداء نے ٹھیک کہا اور میں نے آپ کے لیے آپ کے وضو کا پانی انڈھیلا، یعنی کہ اس کے بعد انہوں نے وضو کرنا کیا کے بعد پسند کیا. ٹھیک ہے، اس سے اگلی حدیث تو وضو کرنا
का हुक्म क्यों फरमाया? आपने फरमाया वो अपना तोहमबद लटकाए हुए नमाज पढ़ रहा था। ये आजकल बहुत कॉमन है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी अपनी तोहमत लटकाए नमाज पढ़ रहा था, तो रसूल ने फरमाया जाओ वज़ू करो। वो गया और वज़ू करके फिर हाजिर हुआ, आपने वो अपना तोहमत लटकाए हुए नमाज पढ़ रहा। जबकि तू किसी आदमी ने अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल आपने उसे वज़ू करने का हुक्म क्यों फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहमत लटकाने कर नमाज पढ़ने वाले शख्स की नमाज कबूल नहीं होती। अब देखो इसमें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिसका कपड़ा भी उसकी नीचे मेल का लग रहा है ना, उसकी ज़मीन के साथ, या ठीक है, या उसके समझ लें कि जो उसका तोहमत लटकाए हुए है वो अपना, ठीक है, तो वो जो है वो भी उसकी भी जो होगी वो वज़ू उसको दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। इससे अगली हदीस है कि एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया कि एक दफ़ा एक आदमी नमाज पढ़ रहा था जबकि उसका तोहमत टखनों से नीचे लटक रहा था। अचानक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया जा और वज़ू कर। वो चला गया और वज़ू करके आया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा और वज़ू कर, फिर वो चला गया और फिर वज़ू किया। इतने में एक आदमी ने कहा कि अल्लाह के रसूल क्या वजह है कि आपने उसे हुक्म दिया कि वो वज़ू करके आए, फिर आप खामोश रहे? आपने फरमाया वो इस हाल में नमाज पढ़ रहा था कि उसका अज़ार लटका हुआ था और अल्लाह ताला तोहमत लटकाने वाले आदमी की नमाज कबूल नहीं करता। अच्छा जी। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट 1.1 है, नमाज की कुंजी वज़ू है, वज़ू के बगैर नमाज कबूल नहीं होती। मिशकात तिरमिज़ी मुस्लिम की हदीस हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वज़ू के बगैर नमाज कबूल की जाती है और ना माल हराम सदक़े से कबूल किया जाता है। यानी कि वज़ू के बगैर नमाज कबूल नहीं होगी और ना ही सदका कबूल होगा हराम कमाई से। मुस्नद अहमद की हदीस सैयदना मुसाब बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि इब्न उमर की बीमारी के दौरान कुछ लोग उनके पास आए और उनकी तारीफ़ करने लगे, लेकिन सैयदना इब्न उमर ने कहा कि मैं तुझे धोखे देने वाले में से नहीं हूँ। मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना, बेशक अल्लाह ताला ख़यानत के माल से सदका और वज़ू के बगैर नमाज कबूल नहीं करता। ठीक है, इससे अगली हदीस भी तकरीबन सेम ही है। इसमें आता है लेकिन कि सैयदना इब्न उमर जो थे वो तीमारदारी करने कुछ लोग गए। इब्न उमर आमिर ने इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि क्या बात है, आप मेरे हक़ में दुआ क्यों नहीं करते? उन्होंने जवाबन कहा कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला वज़ू के बगैर नमाज कबूल नहीं करता और ख़यानत वाले माल से सदका कबूल नहीं करता। और तुम तो बसरा के आमल रह चुके हो और मुमकिन है कि तुमसे गड़बड़ हो गई हो। ठीक है। यानी कि पैसों के मामले में, ठीक है, हेर फेर। उस वक्त पैसे तो तिजारत होती थी। अगली हदीस में शिकायत बुखारी अबू दाऊद मुस्लिम की हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूल ने फरमाया जिस शख्स का वज़ू टूट गया तो जब तक वो वज़ू ना करे उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। ठीक है। इस अगली हदीस भी अबू दाऊद मुस्नद अहमद नसाई में अबू मलिक माली जो हैं वो अपने वालिद असामा बिन उमीर, ठीक है, उनसे रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ख़यानत के माल से कोई सदका कबूल नहीं कर फरमाता और ना कोई नमाज वज़ू के बगैर। ठीक है। इससे अगली हदीस मुस्नद अहमद की सैयदना अबू काली जो है वो मरवी करते हैं, रसूल ने फरमाया हमें नमाज फ़जर पढ़ाई। आपने सूरह रूम की तिलावत शुरू की, लेकिन ये एक आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरद्दुद होने लगी, गड़बड़ यानी कि उसमें, ठीक है, आप उसको हेजिटेशन कह सकते हो। जब आप फ़ारग हुए तो फरमाया कुरान हम पर गलत मलत किया जाता है। इसकी वजह यह है कि हमारे साथ नमाज़ पढ़ने वाला बाज़ लोग अच्छी तरह वज़ू नहीं करते, लिहाजा जिसने हमारे साथ नमाज़ पढ़नी हो वो अच्छी तरह वज़ू करके आया करे। यानी कि वज़ू अच्छे तरीके से होना चाहिए और वज़ू सबका होना चाहिए। ठीक है। ये भी आपको पता लग गया कि अगर नमाज में गड़बड़ हो रही है तो वो किसी न किसी ने वज़ू अच्छे से नहीं किया होगा। अगली हदीस मौलाए रसूल सैयदना सुबहान से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया राय सवाब पर चलते रहो और तुम हरगिज़ अहता नहीं कर सकोगे। एक रवायत में है कि तुम राय सवाब पर चलते रहो कामयाब हो जाओगे। और जान लो कि नमाज तुम्हारे सबसे बेहतर अमल है और हरगिज़ वज़ू की हिफाजत नहीं करता मगर मोमिन, यानी कि मोमिन वज़ू की बहुत हिफाजत करता है। ठीक है। अगली हदीस तिरमिज़ी अबू दाऊद मुस्नद अहमद की सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज की कुंजी वज़ू है, उसकी तहरीम अल्लाह अकबर कहना है, उसकी तहलील अस्सलामु अलैकुम कहना। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि नमाज के लिए वज़ू बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका की है, उसकी चाबी है। ठीक है। और नमाज स्टार्ट करने से पहले अल्लाह अकबर, नमाज ख़त्म करने से पहले अस्सलामु अलैकुम। अगली हदीस अबू सैद खिदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल ने फरमाया नमाज की कुंजी वज़ू है, तहारत है, उसकी तहरीम में तकबीर और उसकी तहलील सलाम फेरना, और उस आदमी की नमाज नहीं जो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ फातिहा और उसके साथ कोई सूरत ना पढ़े, ख़वाह फ़र्ज़ हो नमाज या कोई भी। अगला पॉइंट है हमारा मज़ी के ऊपर। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मुझे कसरत से मज़ी आती थी, लेकिन मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला दरियाफ़्त करते हुए शर्म महसूस करता था, क्योंकि आप मेरे ससुर बस मैंने मकदाद यानी कि उनके जो ग़ुलाम थे उनको कहा कि वो आपसे दरियाफ़्त करें, तो आपने फरमाया कि शर्मगाह धोए और वज़ू करे।
ٹھیک ہے. اس سے اگلے حدیث میں آتا ہے کہ مرض میں غسل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں وضو فرض ہے. ٹھیک ہے. اس سے اگلے حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کر اور اپنی شرمگاہ پر چھینٹے مار. ٹھیک ہے. اس سے اگلے حدیث میں آتا ہے کہ مزی سے وضو ہے اور منی سے غسل. اب مزی جو ہے یہ قطرے ہوتے ہیں پیشاب کے بعد آنے والے, یا جب بندہ اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے تب تھوڑے سے قطرے نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے. جو منی ہے یہ گاڑھا پانی, موٹا پانی تھوڑا سا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو سیکس کے درمیان آتا ہے یا زور سے نکلنے والا پانی. ٹھیک ہے. اگلے حدیث میں آتا ہے سیدنا مقداد بن اسود سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کے بارے میں سوال کرو کہ اپنی بیوی کے ساتھ کھیلتا ہے اور اس کی وجہ سے اس سے جو ہے وہ مالتیات تو خارج نہیں ہوتا, یعنی کہ وہ جو منی ہے البتہ مزی نکل آتی ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میری بیوی نہ ہوتی تو میں خود سوال کر لیتا. بس میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, ایک آدمی اپنی بیوی سے کھیلتا ہے, اس سے زندگی والا پانی تو خارج نہیں ہوتا, البتہ مزی نکل آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی اپنی شرمگاہ کو دھوئے اور نماز والا وضو کر لے. ٹھیک ہے. تیسری سند میں بھی یہ سیم چیز ہے کہ شرمگاہ پر چھینٹے مارے اور نماز والا وضو کرے. ٹھیک ہے. اس سے اگلے حدیث میں ہے کہ سائل بن حنیف کہتے ہیں کہ مجھے مزی کی وجہ سے پریشانی اور تکلیف سے دوچار ہونا پڑتا, میں اس کی وجہ سے کثرت سے غسل کر لیا کرتا تھا. میں نے اس کا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے تمہیں وضو کافی ہے. میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر وہ کپڑے پر لگ جائے تو آپ نے فرمایا کہ چلو پانی لے, اسے کپڑے پر جہاں لگی ہو اسے چھڑک دے, تیرے لیے یہ بھی کافی ہے. اگلی حدیث میں سیدنا علی کے بارے میں ہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں آتا ہے کہ انہوں نے وہ غسل بہت کرنے لگ گئے حتیٰ کہ ان کی کمر جو تھی کھال بوجھ پانی پھٹنے لگی. تو یہ مسئلہ انہوں نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوایا تو کہا گیا کہ جب تو مزی کو دیکھے تو غسل نہ کیا کر, بلکہ صرف اپنی شرمگاہ کو دھو لے اور نماز والا وضو کر لے, اور جب تو زور سے پانی نکال لے یعنی کہ منی تو غسل کر. ٹھیک ہے. اس سے اگلی حدیث میں حضرت عبداللہ بن سعد انصاری کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ غسل کس چیز سے لازم آتا ہے, اور وہ پانی جو پانی کے بعد نکلتا ہے یعنی کہ پیشاب کے بعد, تو آپ نے فرمایا یہ مزی ہوتی ہے اور ہر نر کی مزی نکلتی ہے یعنی کہ ہر میل کی. یہ صرف مرد کے بارے میں حکم ہے کہ وہ چھینٹے مارے. ٹھیک ہے. فیمیلز کو اگر کوئی لگ جائے گاڑھا, ٹھیک ہے, کوئی بھی پانی یا یوریا ایکسیٹرا, تو وہ اس کو رگڑ کے صاف کرے گی. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ اس کو دھو لے, ٹھیک ہے, اور نماز جیسا وضو کر لے. ٹھیک ہے. اگلا پوائنٹ ہے کہ کوئی شخص کھڑا کھڑا سو جائے تو اس پر وضو نہیں جب تک کہ وہ لیٹ نہ جائے. یہ کچھ علماء کا موقف ہے, کچھ کا موقف ہے کہ وہ جو ہے وہ بے اختیار ہو جائے یعنی کہ خواب دیکھنے لگے. ٹھیک ہے. یا کچھ لوگوں کا موقف ہے کہ عقل پر غالب آ جائے نیند. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے وضو ضروری ہے. ٹھیک ہے. حدیث ہے کہ انس بن مالک کے صحابہ کرام جو تھے وہ بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے, یعنی کہ ان کے سر جھک جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ وضو نہیں کرتے تھے. اس میں یہ سیم بات جو میں نے اوپر بتائی ہے تمام علماء کے بارے میں امام ترمذی نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. کہ صالح بن عبداللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا جو بیٹھے بیٹھے سو جائے, تو انہوں نے کہا اس پر وضو نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابن عباس والی حدیث کے اندر جو ہے وہ ابو عالیہ کا ذکر نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. نیند سے وضو کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے. اکثر جو علم کی رائے یہی کہے گی کہ کھڑے کھڑے سو جائے تو اس پر وضو نہیں جب تک کہ وہ لیٹ کر نہ سوئے. ٹھیک ہے. اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جب نیند اس قدر گہری ہو کہ عقل پر غالب آ جائے, یعنی کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے ہاتھ کہاں لگ رہے ہیں, اس پر وضو واجب ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز ذہن میں رکھی جائے کہ اگر کپڑے کے اوپر ہاتھ لگ گیا ہے, ہلکا سا نیند کا جھٹکا بھی تو آ جاتا ہوتا ہے نا, تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ نیند مکمل غالب نہ آ جائے آپ کے اوپر. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے کپڑا نہیں ہے, آپ کے پرائیویٹ حصے پہ تب ہاتھ لگ جائے تو وضو ختم, جو آپ پہلے بتا چکے ہیں. بیٹھے بیٹھے سوئے اور خواب دیکھنے لگ جائے یا نیند کے غالب اس کی سرین اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو اس پر وضو واجب ہے. ٹھیک ہے. اگلی حدیث شبہ نے عبدالعزیز بن صائب سے حدیث بیان کی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا کہتے ہیں کہ نماز کے لیے تکبیر کہہ دی گئی جب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی سے سرگوشی فرما رہے تھے. سرگوشی فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ کے ساتھی بیٹھے بیٹھے سو گئے. اس کے بعد آئے اور انہوں نے نماز پڑھی. سیم چیز آگے بھی ہے کہ نیند کی وجہ سے ان کے سر جھک جاتے تھے اور وہ نماز پڑھتے تھے لیکن نیا وضو نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس میں امام ترمذی روایت میں انتظار کے بدلے سو جانے کا ذکر کیا ہے کہ وہ عشاء کے وقت بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے حتیٰ کہ ان کے سر جھک جاتے, یعنی کہ صرف سر جھکا ہوتا تھا نیند کی وجہ سے. ٹھیک ہے. وہ لیٹ کے نہیں سوتے تھے اور نہ ہی وہ اس طرح سوتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے ہلکی سے گردن نیچے کو جھک جائے اور نیند آ جائے. ٹھیک ہے. بے اختیاری نہیں تھی. اگلی حدیث میں حتیٰ کہ قوم کو یا ان میں سے کچھ کو اونگ آنے لگتی تھی, واسیاں وغیرہ. ٹھیک ہے. جس کو آپ کہتے ہو. اگلی حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام میں مشغول ہو گئے, نماز عشاء میں بہت تاخیر کر دی, لوگ مسجد میں سو گئے, پھر جاگے, پھر سو گئے, پھر جاگے, پھر سو گئے, پھر کہیں آپ تشریف لائے اور فرمایا تمہارے علاوہ کوئی نماز کا انتظار نہیں کر رہا, یعنی کہ وہ ایک بہت لیٹ نائٹ نماز عشاء کی پڑھی.
اس سے اگلی حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس سے مروی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سو گئے کہ آواز کے ساتھ سانس لینے لگے، پھر جب اٹھے تو نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، ٹھیک ہے، یہ چیز ذہن میں رکھی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی پروڈکشن فرشتے بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہی حدیث اما عائشہ سے بھی آئی 7774 مسند احمد میں، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث سیدنا علی سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ بے شک آنکھ دوبر کے لیے تسمہ ہے، اس لیے جو سو جائے وہ وضو کرے، یعنی کہ جو سو گیا ہے نا شخص مکمل، وہ اس کے اوپر وضو لازم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس سے اگلی حدیث ضعیف ہے، مسند احمد کی اوتھینٹک حدیث تھی۔ اس میں آتا ہے شیخ الامام کہتے ہیں کہ صحیح حدیث کی روشنی میں یہ حکم لیٹ کر سونے والے شخص کے لیے، بیٹھے بیٹھے سو جانے والے کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ابو داؤد ابن ماجہ مشکات میں، یہ ضعیف حدیث ہے، لیکن اوپر والی حدیث اس کی اوتھینٹک ہے، یہ اس کی سپورٹ میں اس وجہ سے ایڈ کی گئی ہے۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص سو کر اٹھے اور پھر وضو کرے تو 3 مرتبہ ناک جھاڑے، کیونکہ شیطان رات کی اس کے ناک کے نتھنے پر بیٹھا رہتا ہے، جس سے آدمی پر سستی غالب آتی ہے، بس ناک جھاڑنے سے وہ سستی دور ہو جائے گی۔ اس حدیث سے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز پتہ لگتی ہے کہ شیطان نوز کے اندر جو ہے، ناک کے اندر جو نتھنے ہیں ان کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، تو اس لیے پانی ناک کے اندر ڈال کے اس کو باہر کو جو ہے وہ چھڑکنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ شیطان اس کی وجہ سے سستی ڈال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا اس پوائنٹ میں یہ پتہ لگا کہ لیٹ کے سو جانے والا شخص جو ہوگا، نیند جس پہ غالب آ گئی، جس کو اپنا ہوش نہیں، جس پہ نیند غالب آ جائے، خواب دیکھنے لگے ایکسیکٹرا، تو اس کے اوپر وضو بھی لازم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ان تمام پوائنٹس میں ہمیں امپورٹنٹ چیزیں جو پتہ لگیں ان سب کو میں ایک شارٹ میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جو ہے نماز جو ہے اس کے لیے وضو بہت اہم ہے، پہلا پوائنٹ یہ۔ دوسرا پوائنٹ، وضو کرنے کا حکم جو تھا وہ فرمایا جاتا تھا اگر کوئی شخص تہمت لٹکائے ہوئے ہو، یہ میلز کے لیے، ٹھیک ہے، اور اگر کیا آ جاتی تو بھی جو تھا وہ وضو کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہے کہ اگر آپ کیمل کا گوشت کھا چکے ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ کو پھر وضو کرنا پڑے گا، کیمل کے باڑے میں بھی نماز ادا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کو بتایا گیا کہ شرمگاہ آپ کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگاؤ تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اگر شرمگاہ کو ڈائریکٹ ہاتھ لگے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، وضو آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان سب چیزوں میں آپ کا جو ہے یعنی کہ پیریڈز وغیرہ کے علاوہ ہوا خارج ہونا، ٹھیک ہے، ہوا کی بو محسوس کر لو، ٹھیک ہے، یا ہوا کی آواز سن لو تو اس سے بھی آپ کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے بھی آپ کو وضو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب جن لوگوں کو بیماری ہے یا جو بھی چیز ہے اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل جو ہے وہ بتا دی گئی کہ پیشاب پخانہ، نیند، حدث پسکی چھوڑنا، گوس مارنا، بدبو محسوس کرنا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آپ کا پوائنٹ نمبر 1 پورا۔ اللہ سے دعا اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے، اور ہم سب کے حال پہ اللہ پاک رحم فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو عمل کی اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔